زیب عالمگیر صاحب، ریاض مجید صاحب، حسین پراچا صاحب جو بہت دور چلے گئے ہیں، اور بڑی بڑی معتبر شخصیات جن سب کا نام اگر لوں تو شاید وقت کفایت نہیں کرے گا۔ آج ہم جناب محمد صادق لالۂ صحرائی کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ تمام مقررین نے فرمایا، ان کی شخصیت اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ انہیں اسی طرح اہتمام سے یاد کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاصر صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جنہیں ہم نے دیکھا ہوتا ہے یا ہم ان کے ساتھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے معاصرین ہمارے وہ ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی نہیں ملے۔ ایک طویل معاشرت کے باوجود مجھے کبھی جناب لالۂ صحرائی سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن ڈاکٹر جاوید صادق صاحب سے ملاقاتیں رہیں، اور جس طرح ہم چاند پر تابانی دیکھ کر سورج کی درفشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں، اسی طرح میں نے ان کی شخصیت میں، ڈاکٹر جاوید صادق صاحب کی شخصیت میں جو نرمی، دھیما پن، منکسر المزاجی، ہمدردی جیسی صفات پائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسا کہ ایک روایت حدیث میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کلیدی بات ہے کہ ایکسپرٹیز ایک اہم چیز ہے۔ جو کام آپ کا ہے اس میں آپ کو ایک اتقان کی کیفیت جو حدیث میں آتی ہے، اتقان یعنی اس کو پختگی سے انجام دینا وہ ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر جاوید صادق صاحب اپنے طبی جو ان کا شعبہ ہے اس میں وہ ایک بہت اچھے معالج بھی ہیں، اور اس میں وہ سب صفات ان میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صادق صاحب کے حوالے سے اور دیگر جس طرح مثلا نبی احمد ندیم قاسمی صاحب کا ذکر بہت ہوا، شامی صاحب نے بہت تفصیل سے فرمایا۔ جب کبھی میں قاسمی صاحب سے ملا اور لالۂ صحرائی کا ذکر ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ بے ساختہ ان کی طبیعت میں ایک محبت تھی، حالانکہ جیسے کہ شامی صاحب نے فرمایا دونوں کے نظریات میں بہت بہت تھا۔ ان کے ہاں نظریاتی ہم آہنگی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ان کے ہاں شخصی ہم آہنگی اور خلوص اور محبت بے پناہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی لالۂ صحرائی کی شخصیت پر ایک مضمون لکھا جس میں غالباً اس کا عنوان ہی تھا خلوص و محبت کا بے کراں سمندر۔ ان کی بیٹی جو ہے ڈاکٹر ناہید قاسمی، انہوں نے بھی مضمون لکھا ندیم و صادق دو دوست، اور دونوں میں ان کی قربت کا اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں نے لالۂ صحرائی صاحب کے بارے میں والہانہ محبت کا اظہار قاسمی صاحب کی زبان سے سنا، تو اس سے بھی مجھے قرب کا احساس ہوا۔ پھر یہ کمال ان کے بیٹوں کا ہے، جس طرح جیسا کہ ذکر ہوا ہے جناب منہاج صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے جس طرح حفیظ طائب صاحب کا نام زندہ رکھنے کے لیے اہم کوشش کی، اسی طرح جناب لالۂ صحرائی کے جو فرزند ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن بنا کر ان کی تحریروں کو بہت اچھے پیمانے پر اچھے معیار سے شائع کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کیا جس میں ان کا ذکر ہو سکے۔ تو میں اس کا سمجھتا ہوں بہت بڑا کریڈٹ ان کے فرزندان کو جاتا ہے۔ ان کی جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے، شامی صاحب نے بہت
تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ان کی تحریروں میں ایک تنوع ہے بہت زیادہ، اور اتنا تنوع کم لکھنے والوں میں ہوتا ہے کہ وہ افسانہ نگار بھی ہیں، انشائیہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، انہوں نے شخصیت نگاری بھی کی ہے، خاکے بھی لکھے ہیں، طنز و مزاح بھی لکھا ہے، ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور پاکستانی یاد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس پر لکھا ہے۔ لیکن ان کی ساری ابتدائی زندگی جیسا کہ ذکر ہوا وہ نثر نگاری میں گزری ہے۔ بہت منضبط ان کا ایک روزانہ کا ایک ہوتا تھا لائحہ عمل یا نظام الاوقات، اس پر وہ بہت ہی پابندی سے، اس زمانے میں اکثر بزرگ ایسے تھے جن کی زندگی بہت منضبط تھی۔ اب تو انضباط نام کی چیز ہی بالکل مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اتنی متنوع چیزوں پر لکھا لیکن شاعری کبھی نہیں کی، اور واقعی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بات کی دعا کی تو ان کو نہ صرف نعت گوئی کی توفیق ملی بلکہ اتنے تسلسل سے انہوں نے نعت گوئی کی 10 برس تک کہ 1 درجن سے زیادہ مجموعے ان کی نعت کے۔ اس کے علاوہ مضامین حدیث کو انہوں نے منظوم کیا، بچوں کے لیے نعتیہ نظمیں لکھی، پھولوں میں پھول یا اس قسم کا اس کا کچھ عنوان ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے۔ تو ایک بڑی متنوع ان کی شخصیت ہے، اور وہ نعت کا جو ان کا جو سمجھیے حجم ہے وہ ان کی باقی تحریروں سے زیادہ ہو گیا، حالانکہ انہوں نے بہت دیر سے نعت کو شروع کیا۔ میں نے ان کی جو نعتیں دیکھی تو میں نے چند شعر نوٹ کیے تھے کہ اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے جذبات کا وفور اور والہانہ پن۔ نعت کے بھی تو کئی شعبے ہیں، آپ اس میں علمی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر جیسے لالا صحرائی صاحب نے بھی غزوات کو منظوم کیا ہے، معلوماتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو نعت بالعموم انہوں نے کہی ہے اس پہ ایک والہانہ پن، ایک جذبات کا وفور بہت غالب نظر آتا ہے، شدت ہے اس کی۔ مثلاً یہ ایسے ہی میں نے کوئی کسی ترتیب کے بغیر ہی ان کے بہت بڑے ذخیرے میں سے 2-4 شعر دیکھے کہ منبع نور شفاعت پہ سیاہ کار گیا، منبع نور شفاعت پہ سیاہ کار گیا، پیش مطلوب جہاں ایک طلبگار گیا، مجھ سا مفلس جو سرے روضہ اقدس پہنچا، نقد جاں لے کے جو آیا تھا یہاں وار گیا۔ اسی طرح ایک اور نعت کے شعر ہے، خوشا میری مدینے سے شناسائی ہے، اے خوشا میری مدینے سے شناسائی ہے، مرحبا میرے مقدر میں بھی رعنائی ہے، خلق کوئی نہ کیا سرور طیبہ سا بشر، یہ بھی خلاق کا ایک مظہر یکتائی ہے۔ عجیب مضمون ہے، خلق کوئی نہ کیا سرور طیبہ سا بشر، یہ بھی خلاق کا ایک مظہر یکتائی ہے، یاد آقا میں ہیں اشکوں کے ستارے روشن، قابل رشک میری انجمن آرائی ہے۔ تو یہ ایسی میں نے چند ایک بغیر کسی اس کے کہ میں کوئی کڑا انتخاب کروں کہیں سے میں نے دیکھے ہیں، اور اس میں جو فراوانی ہے، جو وفور ہے، جو والہانہ پن ہے، وہ بہت متاثر کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں جو عربی میں ایک کہا جاتا ہے البلد مجبنۃ، اولاد انسان کا مقام بزدلی ہے۔ بڑے بڑے شیر دل لوگ جو ہوتے ہیں جب اپنی اولاد کی باری آتی ہے تو وہاں ان کے اصول بھی رہ جاتے ہیں، ان کے آدرش جو ہیں وہ سامنے اس طرح نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے آدمی، جو ان کو وہ کہنا چاہتا ہے، وہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذات کا مرکزہ ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ میں مولانا مودودی کے والد صاحب سے بہت متاثر ہوں۔
خود مولانا سے بھی زیادہ شاید، اس لیے کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس دور میں جب وہ ایک کامیاب وکیل تھے اور اس انگریزی نظام میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے یکایک یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل اس زمانے کی درسگاہوں میں نہیں جانے دیں گے اور جتنی تعلیم ہوگی ان کی گھر پر ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ جب تک انسان اندر اپنے تہوں تک تبدیل نہ ہو گیا ہو اس وقت تک وہ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے انتہائی صدق کی علامت ہے۔ تو انہوں نے، جب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر لالہ صحرائی صاحب نے 2 3 شعر دونوں بیٹوں کے نام لکھے ہیں، اور اس میں جو تلقین انہیں کرتے ہیں وہ وہی ہے جس پر وہ زندگی بھر کار بند رہے۔ عزیزم جاوید احمد کے نام، جو کتاب صادق صاحب، رکھنا سدا نگاہ میں جنت کی نعمت ہے، رکھنا سدا نگاہ میں جنت کی نعمتیں، دنیا کی راحتوں پہ نہ کرنا تم اکتفا، کر کے دراز دامن دل دست عجز سے، بعد از درود مانگا کرو رب سے یہ دعا، امراض صدر کے لیے دست شفا ملے، کیونکہ یہ پلمونالوجسٹ ہیں، اور ان شراح صدر کی دولت بھی ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت خوبصورت ایک ادبی مناسبت پیدا کی ہے کہ امراض صدر کا جو طبیب ہے اس کو ان شراح صدر بھی حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے بیٹے کے نام لکھتے ہیں، وہ ماہر چشم ہیں، دونوں یہ طبیب ہیں۔ کمائی اصل دنیا کی ہے نیک اعمال کی دولت، شہ طیبہ کی طاعت سے تعلق روز و شب رکھنا، خلوص و راستی شیریں کلامی خندہ پیشانی، بڑھے گی ان سے اہلیت رویوں کا یہ ڈھب رکھنا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان اعمال سے اور اس نقطۂ نظر سے اور اس رویے سے آدمی کی اہلیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خدا سے مانگنا دست شفا اور علم نافع، تم بصارت کے معالج ہو بصیرت کی طلب رکھنا۔ تو میں اس سے بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو لائحہ عمل متعین کیا ہے وہ ان کے باطن کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر ظاہرہ نثار صاحبہ کا بھی خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے، اور تشریف لائیں انہوں نے آج اپنے اس میں، انہوں نے یعنی جن لوگوں نے کبھی کسی مسودے کو یا کسی مخطوطے کی تدوین کرنے کا عمل سے کبھی گزرے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اصل کتاب لکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ تدوین کے عمل میں، کسی مخطوط کے تدوین کے عمل میں اگر آپ اس کی عبارت کو بہتر بنا دیں تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس کو عین وہی ہونا چاہیے جو لکھنے والے نے لکھا ہے، اور اس میں سے الگ جو کچھ آپ لکھیں وہ آپ الگ بڑے بریکٹ میں اس کو رکھیں۔ یہ آداب ہیں کہ آپ اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس تک رہنے دیں، اپنی سوچی ہوئی بات اس کے منہ میں نہ ڈالیں۔ تو انہوں نے اس پر کام کیا، پینسل سے لکھا ہوا مسودہ یہ جو ابھی ذکر جس کا اورنگزیب عالمگیر صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا، آل کوائٹ آف دا ویسٹرن فرنٹ، یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے، جرمن میں کتاب ہے۔ میں نے بھی ایک زمانے میں یہ کتاب دیکھی تھی تو واقعی بڑی یادگار کتاب ہے۔ اس میں بہت جنگ کے بارے میں اس کی واقعی بے معنی ہونا اس کا، اسی وجہ سے اس زمانے کی جو جنگ آزما طاقتیں تھیں انہوں نے اس کتاب کو بین کر دینا چاہا، یہ لوگوں میں سے جنگ کی اسپرٹ چھین لے گی، لیکن وہ ایک رد عمل تھا اس بڑی جنگ کا۔ تو اس کا کتاب کا ترجمہ لالہ صحرائی صاحب نے کیا ہے، اور نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں ترجمہ کیا ہے، یعنی اس وقت ان کی عمر 23 برس کی تھی، اور یہ داد دینی پڑتی ہے کہ 23 برس کا ایک نوجوان جب ایک ناول کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرے تو اس میں اردو میں اس کو اس طرح خوبصورتی سے ادا کرے۔ ترجمہ کا فن بہت عجیب فن ہے،
اور اس میں یہ بھی بہت ایک اہم بحث ہے کہ کیا ترجمے کو بالکل ہی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ترجمہ ہے، لیکن جو بڑے ترجمہ کرنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ترجمے میں ترجمہ پن اس حد تک تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو اس دوسری زبان کی ذرا سے کھردرے پن کا احساس ہو، ورنہ اردو کو اگر آپ اتنا رواں کر دیں گے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ترجمہ ہے، تو اس سے صرف یہ ہوگا کہ اردو میں آ کر وہ اردو ہی ہو جائے گا، اس کے اندر آپ کی ذہنی آفاق کو تھوڑا سا وسیع کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے ترجمے میں، نئے پانی لا کر اس کے اندر ڈالنا، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بڑا نازک کام ہے ترجمہ کرنا کہ آپ ترجمے کو ریڈیبل بھی بنائیں اور سہل بھی بنائیں، لیکن اس کے باوجود اصل کی جو ایک اجنبیت ہے اس کے کچھ پہلو اس کے اندر باقی بھی چھوڑیں۔ جیسے میں نے دیکھا کہ بعض بڑے جو باکمال خطاب لگانے والے ہوتے ہیں وہ کٹپٹیاں سفید چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے اس عمر میں یہ ترجمہ کیا ہے اور بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے، اور یہ ان کی ابھی تک جو شائع ہونے والی چیزیں ان میں یہ آخری چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی ڈاکٹر ظاہرہ کا بہت کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ پینسل سے لکھا ہوا مسودہ تھا اس زمانے کا، اور انہوں نے بہت مشکل سے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ ساری آج کی جو محفل تھی اس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں، جاوید صادق صاحب بھی موجود ہیں، بڑے فاضل لوگوں نے، خصوصاً ریاض مجید صاحب نے فن نعت کے حوالے سے جس قدر عالمانہ گفتگو کی ہے بہت قابل توجہ ہے، اور اردو کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس سے بڑا کیا حادثہ ہوگا کہ ہماری اگلی نسل ہماری زبان سے بیگانہ ہو جائے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مغرب نے جو باقاعدہ یلغار کی ہے بیرونی دنیا پر، اس کا تو شاید کوئی ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ثقافتی یلغار کی ہے جس میں انہوں نے ہمارے بچوں کا نوسٹیلجیا چرا لیا ہے، یعنی اب ہمارے بچوں کے ذہن میں جو نوسٹیلجک چیزیں ہوں گی بڑے ہونے کے بعد، وہ آپ کے وہ کردار نہیں ہوں گے کہ کوئی حاتم طائی ہوگا، اس میں کوئی شیخ چلی ہوگا، کوئی سیدباد جہازی ہوگا، جو نوسٹیلجیا ایک طرح کا سیمنٹ ہوتا ہے جو نسلوں کو جوڑتا ہے، تو یہ سیمنٹ انہوں نے درمیان میں سے ادھیڑ دیا ہے۔ ان کے وہ بیٹ مین اور فلاں اور انہی کے اور بش شریک اور یہ کردار نئے آ گئے ہیں جن سے ہم بالکل واقف نہیں ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی نوسٹیلجک وابستگی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حادثہ ہے، اور ہمیں واقعی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہم اپنی اگلی نسل کے لیے اردو زبان کے لیے اس کی ترویج کے لیے سنجیدہ کوشش کریں۔ بہرحال وقت میرا خیال اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ میں شکر گزار ہوں آج کی جتنے معتمر ہیں ان کا کہ انہوں نے مجھے